ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی نجنی واہلی مما یعملون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل بے پایاں کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب حمید کیا ہے؟ معتقدات کا، عبادات کا اور معاملات کا ایک زبردست جو ہے بیان ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا کبھی خائب و خاسر نہیں ہو سکتا، اور اس سے روگردانی کرنے والا کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، معاملات کے اندر نسل انسانی کی بقا اور ترویج جیسے معاملات بھی شامل ہیں. ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و زن کے درمیان جبلی ایک کشش کو پیدا کیا ہے. ہر مرد عورت کے اندر اور ہر عورت مرد کے اندر ایک صنفی کشش کو محسوس کرتی ہے. اس صنفی کشش کو دبانے والے اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے لوگ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، اور اس صنفی جو ہے جذبات کے پیچھے لگ جانے والے لوگ شیطان لعین کے ساتھی اور اس کے اولیاء بن جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں مقصد تخلیق کے حوالے سے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیے کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہا اور اس کی نمازوں کو ادا کرتا رہا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کے لیے نکاح کے راستے کو متعین فرما دیا، اور اعلان ہوا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. انہی جوڑوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا بھی اعلان فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں میں جوڑوں کو پیدا کیا جن چیزوں کو تم اگاتے ہو تمہاری اپنی جانوں میں سے، اور ایسی چیزوں میں سے بھی جن کو تم نہیں جانتے. حیوانات کے جوڑوں کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں فرما دیا وہ بات بالکل بدیہی ہے، بالکل واضح ہے، لیکن نباتات کے یہاں پر بھی جوڑوں کا ایک تصور موجود ہے. چنانچہ آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پپیتے کے درخت کو اگر نر درخت کو کاٹ دیا جائے تو مادہ پھل دینا بند کر دیتی ہے.
حضرات گرامی قدر، انسانوں کا جوڑوں کی شکل میں ہونا در حقیقت شرف انسانی کے عین مطابق بات ہے۔ جو لوگ اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے بندھن کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اعلان فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم شادیاں کر دو ان لوگوں کی جو بے نکاح ہیں، تمہارے غلاموں میں سے بھی، لونڈیوں میں سے بھی۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم نے ان کے نکاح اس نیت سے کر دیے کہ وہ اپنی پاک دامنی کا تحفظ کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مالی اعتبار سے بھی متمول کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، زناکاری کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چنانچہ جو شخص زانی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی ہو یا زانیہ ہو ان کو 100 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ زانی اور زانیہ کی سزا جب لگ رہی ہو تو اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی ایک جمعیت وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، تاکہ وہ اس بات کی شہادت دیں، لوگوں کو یہ بات جا کے بتلائیں کہ زناکاری کا انجام کیا ہے۔ زانی شادی شدہ ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنسار کی سزا کو مقرر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر زناکاری کی مذمت کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا بھی ذکر فرما دیا، اور بعض ائمہ نے اس بارے میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی اقوام سابقہ گزری ان کے پر عذاب آنے کی بنیادی وجہ شرک کا ارتکاب تھا، حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جہاں پر ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا، وہاں پر ان کا بنیادی جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ لیکن جہاں پر قوم لوط کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر ذکر کرنے کے باوجود ما لکم من الہ غیرہ والی بات کا ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ جیسے بڑے ائمہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بعد اگر کسی گناہ کے اوپر کسی قوم کی پکڑ کی ہے تو وہ عمل قوم لوط کا ارتکاب کرنے والے لوگ تھے۔ حضرات گرامی قدر، جب عذاب کے فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قوم کے لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت لوط علیہ السلام اس بات کے اوپر بڑے پشیمان ہوئے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں میری قوم کے لوگ کس قدر غلط راستے پہ ہیں۔ اعلان کیا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے اوپر تیار ہوں۔ پہلے بھی یہ بات کہتے رہے، لیکن اپنے مہمانوں کی موجودگی کے اندر دوبارہ یہی بات کہی۔ حضرات گرامی قدر، قوم لوط کے لوگ اس قدر غلط راستے کے اوپر چلے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، کہ اے لوط آپ کو پتا ہے ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم جنس پرستی کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا دیکھنے میں تو خوبصورت نوجوان ہیں لیکن حقیقت میں تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی خبر کو لے کے آئے ہیں۔ قوم لوط کے پر حجت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیوں سے پٹک کے رکھ دیا اور ہر مجرم کے اوپر نشانہ لگا کر پتھر کے ذریعے اس کو رجم فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، قوم لوط کا انجام ہمارے سامنے ایک عبرت کی داستان ہے، عبرت کی دستاویز ہے۔ حضرات گرامی قدر، مغربی معاشروں نے جب پارلیمان کو غیر محدود قانون سازی کا اختیار دیا تو جہاں پر جناب الرضا جیسی
غلط قباحتوں کو معاشرے کے اندر رواج دیا گیا، وہاں پر عملے قوم لوط کو بھی معاشرے کے اندر رواج دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، نتیجہ یہ ہے وہاں پر گیس کلب بنے، لیسبین کلب بنے۔ حضرات گرامی قدر، عالم جو اسلام تھا ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ تھا، اس کے بارے میں کبھی یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ یہاں پر عملے قوم لوط کو جو ہے جائز قرار دیا جائے گا۔ لیکن بعض NGOs نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہیجڑوں کو علاج اور معالجہ کروانے کی آڑ کے اندر مردوں کو عورت، عورتوں کو مرد بنانے کا چارٹر جاری کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے عملے قوم لوط کو اور لیسبین کیس رائٹس کے دروازے کو کھولا گیا۔ حضرات گرامی قدر، سینیٹر مشتاق صاحب کی باریک بین نگاہ نے اس بات کو بھانپ لیا، انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کیا۔ اب پورا کا پورا معاشرہ ایک پیج کے اوپر موجود ہے اور معاشرے کے علماء لوگوں کو یہ پیغام سنا رہے ہیں اور ان کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پردے کے لیے حاصل کیا، حجاب کے لیے حاصل کیا، حیا کے لیے حاصل کیا، عفت کے لیے حاصل کیا، پاک دامنی کے لیے حاصل کیا۔ حضرات گرامی کا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ساتھ ساتھ خواتین اور عورت مارچ کی آڑ کے اندر لیسبین گے ریلیشن شپ کی حوصلہ افزائی کے نعروں کو لگایا گیا اور حضرات گرامی قدر نکاح کے ادارے کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ٹرانسجینڈر ایکٹ کی شک کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ہیجڑوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور ہر شخص کو حق ہے۔ ایک جنس وہ ہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ جنس اور ہے، اور ایک وہ جنس ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے اظہار کے راستے کو کھولا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے توسط سے ہم حکام بالا کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے میں اس بات کو بھی ایکسپوز کر دینا چاہتا ہوں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، وہ عملے قوم لوط کے اوپر مبنی اس بل کے پس پردہ جو محرکات تھے ان کو چلانے کے اندر کار فرما رہی، ساتھ نہیں دیا۔ جمعیت اہل حدیث نے نہیں دیا، ساتھ نہیں دیا۔ جماعت اسلامی نے نہیں دیا، ساتھ نہیں دیا۔ جمعیت علماء اسلام نے نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، تم نے ڈیموں کے نام پر، تم نے پلوں کے نام پر، تم نے قوم کی ترقی کے نام پر خان صاحب کو بھی ووٹ دیے، میاں صاحب کو بھی ووٹ دیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ خان صاحب اور میاں صاحب کبھی حرمت رسول اللہ کے پر حملہ کرنے کے دروازوں کو کھولتے رہے، کبھی ختم نبوت کے ڈرافٹوں کے ٹیمپرنگ کے اندر اپنے کردار کو ادا کرتے رہے، پبلک سینٹیمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ختم نبوت کے نعروں کو بھی لگایا گیا۔ لیکن جب بھی کبھی حقیقت کا وقت آیا، ہمیشہ ان لوگوں نے اس اپنے کردار و عمل کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا، ان کی وفاداریاں حضور کی ختم نبوت کے ساتھ نہیں ہیں، حضور کی ناموس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور کرنٹ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے تو بے حیائی کے ایک ایسے دروازے کو کھولنے کی بات کی گئی جس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سادہ لوگ علماء کو انگریزی ڈرافٹ کے ذریعے انگریزی زبان سے ان کی دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیجڑوں کے حقوق کا بل دکھلا کر اس کی آڑ کے اندر عملے قوم لوط کو اور لیسبین رائٹس کو جو وعدے کرنے کی کوشش کی گئی، میں آج اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کے توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ کے طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت میں ڈوبے ہوئے نوجوان ہوں، پیغمبر زمان حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے نوجوان ہوں، انشاءاللہ کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن عملے قوم لوط کو اور گیز لیسبین رائٹس کو اور بائے سیکسول ٹرانسجینڈر کے فلسفے کو اس ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم پھانسی کے پھندوں کے اوپر چڑھ سکتے ہیں، ہم ہاتھوں کے اندر ہتھکڑی کو پہننا گوارا کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیروں میں بیڑیوں کو پہننا گوارا کر سکتے ہیں، ہم پسے دیوار زندہ جانا گوارا کر سکتے ہیں، ہم موت کے پھندوں کے اوپر چڑھنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے اندر ان قوانین کو فروغ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ دینی جماعتوں کی حمایت کے ساتھ
آج بھی جناب سراج الحق نے 4 بجے منصورہ کے اندر ٹرانسجینڈر کے اوپر ایک اجتماع کو کال کیا ہے، مجھ غریب اور فقیر کو بھی وہاں پر دعوت دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے میں نے اپنے پیغام کو پہلے بھی نشر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جب تک احسان اللہ ظہیر کا یہ گناہگار بیٹا، احسان اللہ ظہیر کا یہ ہداکار بیٹا، احسان اللہ ظہیر کا یہ کمزور بیٹا جب تک زندہ ہے، بے حیائی کے خلاف اعلان بغاوت کرتا رہے گا اور پردہ داری کے پیغام کو عام کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف اپنے جو ہے کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ پرینہ بنا دیا، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پتھروں کے ذریعے رجم فرما دیا، حضرات گرامی قدر اس قوم کے راستے کو جمہوریت کی آڑ کے اندر تم ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، ہم نہیں مانتے، ہم پارلیمان کے لامحدود قانون سازی والے اختیارات کو نہیں مانتے۔ ہم آئین پاکستان کے اندر جس جمہوریت کا تصور کو پیش کیا گیا سن 73 کے آئین کے اندر اور قرارداد مقاصد کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ملک کے اندر کوئی قانون بھی کتاب و سنت کے اوپر سبقت نہیں لے کے جا سکتا۔ ہم اسلامی جمہوریت کو ماننے والے ہیں، ہم قوانین اسلامیہ کو ماننے والے ہیں، ہم پارلیمان کے ان تمام قوانین کا احترام کرنے والے ہیں جو کتاب و سنت کے دائرہ کار کے اندر وضع کیے جائیں گے، ہم ان تمام قوانین کا احترام کرنے والے ہیں جو قومی ترقی کے لیے وضع کیے جائیں گے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، میں ایک بات آپ کو لا وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی قانون بھی حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے فرامین اقدس کو بائی پاس نہیں کر سکتا، آپ کے فرامین واضحہ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ چاہے پارلیمان ہو وہ حضور اقدس کی حدیث کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی، چاہے سپریم کورٹ ہو وہ حضور اقدس کی حدیث کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اگر تم ایسی جمہوریت کی بات کرتے ہو جس کے اندر کتاب و سنت کو پسے پش ڈال دیا جائے، اگر تم ایسی جمہوریت کی بات کرتے ہو جن کے اندر ان پڑھ قومی اسمبلی کے ممبران کو شریعت کے مقابلے میں قانون سازی کا اختیار دے دیا جائے، تو اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں ایسی جمہوریت کے اوپر تھوکتا رہوں گا، ایسی جمہوریت کے اوپر لعنت بیچتا رہوں گا۔ میں اسلامی جمہوریت کا لمبردار ہوں جس کے اندر اسلام اوپر ہے، جمہوریت نیچے ہے۔ کئی لوگ میری نقطۂ نظر سے اختلاف کرتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں، حافظ صاحب آپ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر لاٹھی کو نہیں چلانا چاہتے، ہم ملک کے اندر گولی کو نہیں چلانا چاہتے، ہم ملک کے اندر بارود کو نہیں چلانا چاہتے، ہم ملک کو حلف شار کا اور انتشار کا اڈا نہیں بنانا چاہتے۔ لیکن ہمارا تصور جمہوریت تمہارے تصور جمہوریت سے جدا ہے۔ ہماری جمہور کا تصور 73 کے آئین کے اندر ایمبیڈ ہے، جس 73 کے آئین نے مرزائیت کو کافر قرار دیا، جس 73 کے آئین نے اجماع امت کا احترام کیا، جس 73 کے آئین نے کتاب و سنت کی عملداری کو یقینی بنانے کی حمایت کی۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ 73 کا آئین اس ملک کے اندر باقی رہے گا، چاہے کوئی اس کے اندر کتنی ہی کوشش کرتا رہے، کانسپریسی کے ذریعے ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کرتا رہے، نئے نئے قوانین کو وضع کرنے کی بات کرتا رہے، انشاءاللہ ابھی وہ علماء زندہ ہیں، ابھی وہ علم کے
ہوشاچین زندہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیاسیات کی بات ہو یا قوانین کی بات ہو یا لا میکنگ کی بات ہو. میں نے پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج کے اندر بھی پرسوں خطاب کرتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، انشاءاللہ آپ کی حمایت کے ساتھ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو بحیرہ عرب کے اندر غرق کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی عملداری کو اس ملک میں یقینی بنا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کا مقدر اسلام بن کے رہے گا، اللہ اکبر کا نعرہ لگ کے رہے گا، اور لا الہ الا اللہ کی عملداری ہو کے رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو طہارت و تزکیے والے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، قیام پاکستان کے دوران ایک ہی نعرے کو لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ایک نعرہ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے در و دیوار کے اوپر، اس ملک کی پارلیمان کے اوپر، اس ملک کی عدلیہ کے اوپر، اس ملک کی بیوروکریسی کے اوپر لا الہ الا اللہ کا غلبہ ہوگا. ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی، ہر اللہ کی زمین کے اوپر قوانین الہیہ کو لازمی طور پہ نافذ کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جمہوریت کے پہیے کو چلانے کے لیے جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے. سرمایہ دار اپنی تجوری کا منہ کھول کر اور جاگیردار اپنی تجوری کا منہ کھول کر سیاسی جماعتوں سے ٹکٹوں کو حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں کمپین کر کے برسر اقتدار آ جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو بھی تار تار کیا ہوتا ہے اور لوگوں کے مال کو بھی ہڑپ کیا ہوتا ہے. ان کو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرم ہوتی ہے، نہ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کا احترام ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، الا ماشاء اللہ، بعض پارلیمان کے ممبران ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. جب بھی کبھی قوانین اسلامیہ کے اندر رہنا اندازی کرنے کی کوشش کی گئی، ایسے لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، جو ولیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، علماء کے اندر سے بھی ہوتے ہیں، اور کئی داڑھی کو موننے کے باوجود بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ان بلوں کے خلاف آوازوں کو بلند کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، میری محبتیں اور میرا پیار ان ممبران اسمبلی کے ساتھ ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا. ان کا تعلق ہاں کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، ان کے اندر اتنی شرم ضرور رہی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود پہ شب خون مارنے کی بات ہوئی یا پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی گئی، وہ لوگ میدان عمل میں نکل آئے. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل نہ مسلم لیگ کے پاس ہے، نہ تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ پیپل پارٹی کے پاس ہے. اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کے غلبے کے ساتھ حل ہوں گے. حضرات گرامی قدر، تصور جمہوریت کے ساتھ ہماری بستگی کی واحد وجہ ملک کے اندر انارکی کو نہ پھیلانا اور ملک کے اندر انتشار کو نہ پھیلانا اور نوجوانوں کو بغاوت کا پر آمادہ و تیار نہ کرنا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ووٹ اور دستور کی طاقت کے ساتھ اس ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ جو ہے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے بھرپور انداز میں اپنے کردار کو ادا کر رہی ہے. 40 سے زیادہ اضلاع کے اندر نظم قائم ہو چکا ہے. جہاں کہیں کسی مظلوم کو دیکھتے ہیں، کسی مدرسے کو یا کسی مسجد کو بعض لوگوں کی اجارہ داری کا نشانہ بنتے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں نکل آتے ہیں. ہمارے شاہینوں کے میدان عمل میں نکلنے کی وجہ سے بہت سے مظلوم لوگوں کی ہم نوائی ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، آپ نے سیلاب کے دوران بھی دیکھا، لوگوں نے اپنی ایمانتیں سیکولر لوگوں کے حوالے نہیں کی، بلکہ لوگوں نے اپنی ایمانتیں دیندار لوگوں کے حوالے کی. لوگوں کو پتا تھا کہ یہی ان کی ایمانتوں کے اندر، صحیح ایمانوں کے اندر لوگوں تک اس کی ترسیل کرنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، مالی معاملات کے اندر آج بھی لوگ جو ہیں دینی اداروں کے اوپر، دینی شخصیات کے اوپر اور دینی جماعتوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟
کہ آپ دینی جماعتوں کو ووٹ دینے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے، در حقیقت ایک پراپوگنڈا ہے جس کو ایک بڑے مخصوص اور بڑے منظم انداز کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ مولوی آ جائے گا، آپ کے سانس کو گھونٹ دے گا، آزادی ختم ہو جائے گی، آپ کے جائز حقوق کو سلب کر لیا جائے گا۔ لوگ مولوی کے آنے سے خوفزدہ ہوتے ہیں، شاید مولوی کے آنے سے ہماری جائز ضروریات کے اوپر نقب لگا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس بات کو علی وجہ البصیرت آج آپ حضرات کے گوش گدار کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولوی کے برسر اقتدار آ جانے کے باوجود بھی کالج بھی کھلے رہیں گے، یونیورسٹیاں بھی کھلی رہیں گی، لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بھی کسی قدغن کو عائد نہیں کیا جائے گا۔ مولوی کے آنے سے کیا ہوگا؟ مولوی کے آنے سے بدار گناہ کو بند کر دیا جائے گا۔ مولوی کے برسر اقتدار آنے سے شراب کی بھٹیوں کو بند کر دیا جائے گا۔ مولویوں کے برسر اقتدار آنے سے اس ملک کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو بند کر دیا جائے گا۔ مولوی کے برسر اقتدار آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غریبوں، یتیموں اور مساکین کی حمایت کے کلچر کو عام کر دیا جائے گا۔ مولویوں کے برسر اقتدار آنے سے مزدوروں، کسانوں کے حقوق کی یقین دہانی کو انشاءاللہ پوری کی پوری قوت سے انشور کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مولوی کا منشور کیا ہے؟ مولوی کا منشور یہ ہے، جھونپڑوں میں سسکتی ہوئی بیویوں ہوں گے حالی تمہارے لیے وہ محل جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے۔ مولوی کے آنے سے قومی خزانے کے اندر کسی قسم کی ہرد برد نہیں ہوگی۔ مولوی کے برسر اقتدار آنے سے حیا اور حجاب کے کلچر کو عام کر دیا جائے گا۔ مولوی کے اس ملک میں برسر اقتدار آنے سے سامراجیت کے بوریا بستر کو لپیٹ کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ مولوی کے اس ملک میں برسر اقتدار آنے سے کتاب و سنت کی عملداری کو اس ملک میں یقینی بنا دیا جائے گا۔ مولوی کے برسر اقتدار آنے سے سپریم لا کتاب و سنت اس ملک کا بنا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی پیشین گوئی کیے دیتا ہوں اور اس بات کو ممبر مبارک سے جو حضرت رسول اللہ کی نیابت کا ممبر ہے، اس ممبر مبارک سے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب سرمایہ دارانہ نظام کی بساط اس ملک میں لپیٹی جائے گی اور انشاءاللہ اس ملک کا تمام کار کتاب و سنت